أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تحقیق کہ ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، تمکن دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان. قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر گزاری کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اگلی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا ذکر کیا، وزن اعمال کا ذکر ہوا کہ اعمال کا وزن ہوگا کل قیامت کے لیے. اب اس کے بعد جو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، ساری چیزیں ہونی ہیں، تو تمہاری ذمہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اور شکریہ واجب ہے تمہارے اوپر، ضروری ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور جن چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو، جو چیزیں تمہارے ارد گرد ہے، تمہاری ضرورت کی ہے، وہ ساری چیزیں ہماری دی ہوئی. اس میں سے دو چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا. ان دو چیزوں کے اندر ساری چیزیں آ گئی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے زمین میں تمہیں تمکن دیا، ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی. یا یوں کہیے کہ ہم نے زمین میں تمہیں ٹھہرا دیا، زمین کے اندر تمہیں ٹھہرا دیا ہم نے مضبوطی کے ساتھ. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا زمین کے اندر. ورنہ یہی زمین جو ہے، یہی زمین کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ زمین کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، زمین کے اوپر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ زمین جو ہے گھومتی. زمین کیا ہے؟ اور زمین یہ مدور ہے، مطلب گول ہے، اور یہ گھومتی رہتی ہے. لیکن اس کے گھومنے کا اندازہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کس طریقے سے یہ چل رہی ہے. ساری چیزیں، جتنے بھی سیارات ہیں افلاک کے اندر، فلک کے اندر، آسمان کے اندر جتنے بھی سیارے، وہ سارے کے سارے سیارے جو ہے چل رہے حرکت کے اندر، کوئی ٹھہرا ہوا نہیں. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، انسان بھی چل رہا ہے، جنات بھی چل رہے ہیں، فرشتے بھی چل رہے ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب حرکت کے اندر لگی ہوئی، کوئی ٹھہرا ہوا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اللہ نے مضبوطی کے ساتھ. ورنہ آپ زمین کو کھولے اور دیکھیں اس کے نیچے پانی ہی پانی ملے گا. اس کے نیچے کیا ملے گا؟ پانی ملے گا. 10 فٹ 20 فٹ 40 50 فٹ کے نیچے آپ چلے جائیں تو آپ کو صرف پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. اب پانی کے اوپر کسی چیز کو ٹھہرا دینا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اس کے اوپر تمہیں ٹھہرا دینا یہ اللہ کی ڈبل قدرت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ایک تو پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا، پانی کے اوپر زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھایا. ساری زمین پانی کے اوپر. ساری زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر. اب پانی کے اوپر کسی چیز کا بیلنس رہتا ہے؟ پانی کے اوپر کسی بھی چیز کا بیلنس نہیں رہتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے ٹھہرایا. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے ٹھہری ہوئی.
کس سے ٹھہری ہوئی ہے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے اوپر انسان اور انسانوں کی بہت بڑی آبادی، اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، اس کے اوپر انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، اور اس کے اوپر انسان کودتا بھی ہے، ٹھیکڑے بھی مارتا ہے اس کے اوپر، لیکن زمین میں کھڈا نہیں ہوتا، زمین میں کھڈا نہیں ہوتا کہ مکناکم فی الارض، اس لیے کہ ہم نے زمین میں تمہیں ٹھہرا دیا، قرار دے دیا ہے، زمین کے اندر ہم نے تمہیں قرار دیا۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ورنہ اگر اللہ نے زمین کو نرم بھی اتنا بنایا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ زمین پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ نرم کتنا بنایا اللہ نے، ایک چھوٹا سا دانہ، سنبل کہتے ہیں جس کو، بہت معمولی سا دانہ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ایک دانے کا، لیکن نرم اللہ نے اتنا بنایا زمین کو کہ وہ دانہ بھی زمین کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ لیکن سخت اتنا بنایا کہ انسان اس کے اوپر چلتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن زمین کو دبا نہیں سکتا، دستا نہیں ہے زمین کے۔ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دانہ زمین پھاڑ کے نکل جاتا ہے، لیکن بڑی عمارت اس کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، ایک بڑی عمارت اس کے اوپر، زمین کے اوپر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت سمجھا رہا ہے۔ کیوں سمجھا رہا ہے؟ تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا، آگے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ایک تو تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ دیا ہم نے، اور اس کے بعد زمین کے اندر تمہاری زندگی گزارنے کے سارے سامان کو ہم نے مہیا کر دیا، ساری چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں ہماری استعمال کی ہمارے ارد گرد ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا تعلق ہماری ضرورتوں سے ہے، وہ سب اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی۔ اور یہ ساری چیزوں کا اینڈ زمین کے اندر ہی، اس کا سیرا کہاں جا کے ملے گا؟ اس کی جڑ زمین کے اندر ہی ملے گی۔ آپ ساری چیزیں، اناج جو کھاتا ہے انسان، وہ سارا زمین سے نکلتا ہے، اور انسان جو ہے ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کا آپ سیرا تلاش کریں گے تو اخیر کے اندر وہ زمین میں ہی ملے گا۔ اخیر کے اندر سارے خزانے اللہ نے زمین کے اندر رکھے۔ کہاں رکھے؟ زمین کے اندر رکھے۔ ساری چیزیں، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، آئل ہو، سونا چاندی زیورات، ہیرے موتی، اور جو ہے کوئلہ، جتنی بھی کانیں جو دنیا کے اندر نکلتی ہیں، وہ ساری زمینوں کے اندر سے، جتنے بھی معادن ہیں وہ سب زمینوں کے اندر اللہ نے رکھے۔ سارے معدن، ساری کانیں، سارے خزانے، اس کو سورہ زلزال کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے سارے بوجھوں کو باہر نکال دے، سارے خزانے باہر آ جائیں۔ سارے خزانے کہاں آ جائیں گے؟ باہر آ جائیں گے۔ زمین کے اندر ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہماری جو جتنی بھی ضرورت ہے، جن چیزوں سے تعلق ہے ہماری ضرورت کا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ پیدا کرنے کی وجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ لیکن اللہ شکوہ کر رہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہو شکر گزاری کرو۔ بہت کم لوگ کہ شکر گزاری کرنے کے ذریعے سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی کا پروانہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار جو کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کہ اللہ کی رضامندی پانے کے لیے شکر گزاری ضروری ہے۔ کہ شکر اور صبر، یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر آ گئی تو سمجھو کہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کہ بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ آگے کی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، شکل بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو،
فسجدوا الا ابلیس، چنانچہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، لم یکن من الساجدین، نہیں شامل ہوا وہ سجدے کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت، جو شاہکار بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی، حضرت آدم کی پیدائش، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش، جس کو آج بھی سائنس تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کو دنیا کی ابتدا کا علم ہی نہیں ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بتا دیا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کا سب سے پہلا انسان۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اَيْ خَلَقْنَا آبَاءَكُمْ، یہاں کیا مراد ہے؟ اَيْ خَلَقْنَا آبَاءَكُمْ، کہ ہم نے تمہارے آبا یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرَ آبَاءَكُمْ، پھر ہم نے تمہارے آبا حضرت آدم کی تصویر کو بنایا۔ پھر ساری چیزیں بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق جو ہے ایک عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر، 7 جگہ کے اوپر الگ الگ انداز کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر، اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر سورہ اعراف کے اندر، دوسرے نمبر کے اوپر سورہ اعراف کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کو اور حضرت آدم اور شیطان کے قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز کے اندر اور ہر بیان کے اندر ایک الگ الگ علمی باتیں، علمی نکات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پروپوزل رکھا کہ میں جو ہے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور انسان بھی وہ جو میرا خلیفہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں جانشین، اور ہمیں خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ روئے زمین کے اوپر ہم جو خلیفہ ہے، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو، شریعت کو دنیا کے اندر نافذ کرنا، اللہ کے اوامر کو دنیا کے اندر نافذ کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خلیفہ 3 طریقے سے ہمیں بنایا گیا۔ ایک تو خلیفہ اس حیثیت سے، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ ایک تو یہ کہ ہم جو ہے فرشتوں کے پیچھے آئے، پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا، اس کے بعد ہمیں بنایا تو ہم فرشتوں کے خلیفہ بنے۔ اور ایک ہے جناتوں کے خلیفہ، ایک ہے جناتوں کے خلیفہ، کہ جنات اور شیاطین کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، اس کے بعد ہمیں بنایا تو ہم جناتوں کے خلیفہ ہوئے۔ اور ایک کہ اللہ خود فرماتے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا خلیفہ، خلیفہ مطلق بولا گیا۔ خلیفہ کیا بولا گیا؟ مطلق کے خلیفہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تیسرا خلیفہ ہے کہ اللہ نے خود اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، کہ روئے زمین کے اوپر اتر کر یہ میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ روئے زمین پر اتر کر کیا کرے گا؟ میرا خلیفہ بنے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ خلیفہ۔ اور اب حضرت ابوبکر کا کام کیا ہے جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا؟ تو کہ یہ اللہ کے اوامر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ابھی یہ دنیا کے اندر نافذ کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ دنیا کے اندر نافذ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ پروپوزل رکھا کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو تھوڑا اعتراض تو ہوا، چون چرا ایسا ویسا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی اگر کرسی، کیونکہ اس سے پہلے فرشتے خلیفہ تھے، اس سے پہلے کون تھے؟ فرشتے خلیفہ تھے۔ تو فرشتوں کو ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض تو ہوگا ہی کہ باری تعالیٰ یہ کرسی ہم سے چھینی جا رہی ہے، یہ کرسی ہم سے چھینی جا رہی ہے کہ ہم تو ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ باری تعالیٰ کیا ضرورت ہے اس کو پیدا کر دی، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی برائی بھی کر دی۔ اگر یہ پیدا ہوگا تو کیا کرے گا؟ پیدا ہوگا تو خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا۔ کیا کرے گا؟ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
یہ ساری چیزیں فرشتوں نے اللہ کے سامنے بیان کی۔ اعتراض تو ظاہر فرشتوں کا ہونا ہی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم میرے پاس ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں، یعنی جن چیزوں کو میں جانتا ہوں ان چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ دنیا کے اندر 3 طرح کی مخلوقات، دنیا کے اندر کتنی طرح کی مخلوقات ہیں؟ 3 طرح کی۔ اس کے اندر سے 2 جو مخلوق ہے وہ غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ غیر مرئی سمجھتے ہو؟ جس کا تعلق انویزیبل ورلڈ سے ہے۔ انویزیبل میں سمجھ جاؤ نا، انگلش ورڈ انویزیبل مطلب جو چیز نظر نہیں آتی، جو چیزیں نظر نہیں آتی، ایسی 2 مخلوقات ہیں۔ اور ایک ہے ویزیبل مخلوق، ایک وہ مخلوق ہے جو نظر آتی ہے۔ اور انویزیبل مخلوقات کے اندر 2 ہے، ایک تو فرشتے اور ایک جنات۔ ایک فرشتے ہے اور ایک جنات ہے جو نظر نہیں آتے انسانوں، اور ایک ویزیبل ہے جو انسان ہے اور اسی طریقے سے جانور ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مرئی ہیں، مطلب یہ ساری مخلوقات نظر آنے والی۔ تو ایک مخلوق کے سامنے دوسری مخلوق، ایک وہ مخلوق جو مرئی ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک وہ مخلوق جو غیر مرئی ہے نظر نہیں آتی، اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس مخلوق کو پیدا کروں گا جو نظر آنے والی ہوگی، جو کیسی ہوگی؟ نظر آنے والی ہوگی، اور میں اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کر دیا، سب سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے اعتراض کو ختم کیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو باتیں میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب ایک دوسری مخلوق بھی تھی، جنات، ایک دوسری مخلوق بھی تھی، جنات۔ اب جناتوں کے اندر سے جو فرشتوں کا بھی سردار اور جناتوں کا بھی سردار، جس کو عزازل کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ یہ شیطان اس کا نام نہیں ہے، شیطان اس کا نام نہیں ہے، شیطان تو لقب ہے اس کا اوریجنل نام ہے ابلیس، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عزازیل۔ کون سا نام ہے؟ ابلیس اور عزازیل، شیطان اس کا لقب ہے۔ اب یہ پرپوزل جو ہے شیطان کے سامنے بھی آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آدم کو پیدا کر رہے، چلو کوئی بات نہیں، شیطان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پیدا کرو۔ حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کی۔ اب پیدا کر دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا۔ اب یہاں سے جھگڑا شروع ہوا، یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ شیطان نے کہا کہ بھائی پیدا کرنا ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو بھی پیدا کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، شیطانوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا، ایک اور مخلوق کو پیدا کر لیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہاں جناتوں نے اعتراض نہیں کیا، یہاں جناتوں کے اندر سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن جب پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کر لیا، اور تیار کر دینے کے بعد وہ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں سے شیطان کی کمان چڑھ گئی، یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ اب یہاں شیطان نے ایک الگ راستہ اپنایا، شیطان نے کہا کہ بھائی سجدہ یہ میں آدم کو نہیں کروں گا۔ اب یہاں جو حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو، یہ بھی سوچنے کی بات، ثم قلنا للملائکہ، کہ ہم نے کہا فرشتوں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کے اندر شیطان داخل ہی نہیں، فرشتوں کے اندر، اس میں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ فرشتوں کے اندر اللہ نے حکم کس کو دیا ہے سجدے کا؟ کس کو؟ فرشتوں کو۔ اب فرشتے الگ مخلوق ہے اور شیطان جو ابلیس الگ مخلوق ہے، یہ جناتوں کے جنس کے اندر سے ہے، یہ نور کی جنس کے اندر سے ہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے فرشتوں کو۔ کس کو دے رہا ہے؟ فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ یہاں بھی یہی ہے، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک آرڈر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتوں کو تھا، اور ایک الگ سے اسپیشل آرڈر اللہ نے ابلیس کو دیا تھا۔ اللہ نے کس کو دیا تھا؟ الگ سے اس کو حکم دیا گیا،
الگ سے اس کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ تجھے بھی آدم کو سجدہ کرنا ہے، اس لیے کہ ابلیس جو تھا اپنی طاعت، عبادات، ریاضات اور اپنے علم کی وجہ سے اس کو طاؤس الملائکہ کا رتبہ ملا تھا۔ کون سا رتبہ ملا تھا اس کو؟ طاؤس الملائکہ، سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا یہ سردار تھا۔ اب تو ایک تفسیر تو علماء نے کی ہے کہ جب فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا تو ایک حکم تو اس کے اوپر لاگو پڑ ہی گیا تھا، ایک حکم تو ضمناً اس کے اوپر بھی لاگو پڑ ہی گیا تھا، لیکن مفسرین کرام جو مفتہ بھی قول ہے کہ اللہ نے ایک الگ اسپیشل حکم شیطان کو بھی دیا تھا کہ تجھے بھی سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تو عبادات ریاضات کے اندر فرشتوں کا بھی سردار ہے، اس لیے تیرا سجدہ کرنا بھی ضروری، تیرا سجدہ بھی ضروری ہے۔ اب شیطان نے جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک تو ہے کہ سجدہ نہ کرنا اور ایک ہے سجدے کا انکار کر دینا، دونوں الگ الگ چیزیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے سرے سے نماز پڑھنے کا انکار کرنا۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا اور ایک ہے داڑھی کا منکر ہو جانا۔ ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا اور ایک ہے زکوٰۃ کا منکر ہو جانا۔ ایک ہے روزہ نہ رکھنا اور ایک ہے روزے کا منکر ہو جانا۔ اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کا گنہگار ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کا کیا ہوگا؟ اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک آدمی نماز کا انکار کر دے، ایک آدمی کیا کرے؟ نماز ہی کا انکار کر دے، تو اب یہ گنہگار نہیں ہوگا، اب اس کو آپ گنہگار نہیں کہیں گے، اب اس کو کہا جائے گا کہ کافر ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا ہو چکا ہے؟ اس نے کفری عمل کیا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ الگ ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو اب اس کو کفری عمل کہا جائے گا۔ کیا عمل کہا جائے گا اس کو؟ کفری عمل۔ ایک آدمی سجدہ نہیں کرتا، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، لیکن اگر سجدے کا انکار کر دے تو یہ انکار کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یہ بات الگ ہے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا ابا، ابا، ابا کا مطلب ہوتا ہے کہ ابا مطلب وہ ہمارا ابا نہیں، ابا عربی کے اندر کہتے ہیں کہ انکار کرنے کو۔ ابا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پہلے پارے کے اندر ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کر تو اس نے سیرے سے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، اور پھر آگے واستکبر، انکار تو کیا اس نے، لیکن انکار کرنے کے بعد جو ہے وہ اکڑ گیا، اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا۔ اس کے اندر کیا گیا؟ گھمنڈ اور تکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تیرے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس آگے بھی اس آیت کے اندر آئے گا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تو نے انکار کیوں کیا سجدہ کرنے سے؟ میں نے حکم دیا تو مجھے دیکھتا، میرا آرڈر تھا، اس کو فالو کر لیتا، لیکن تو نے انکار کر دیا سیرے سے، اور تکبر کیا تو نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو سجدہ کرنے سے۔ تو شیطان نے جو ہے یہ کہا کہ انا خیر منہ، یہ دلیل ہے اس کی، شیطان کی یہ دلیل تھی کہ انا خیر منہ، کہ میں جو ہے اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا کیسے بہتر ہے تو شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے جو ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے، اور مٹی کی خاصیت نیچے کی ہوتی ہے، توازن کی ہوتی ہے، وہ دبی ہوئی رہتی ہے، جتنا بھی اوپر پھینکو وہ نیچے آ کر گرے گی، جتنا بھی اس کو آپ اوپر پھینکو وہ مٹی نیچے آ کر گرے گی۔ اور میں ایک جناتوں کی نسل کے اندر سے ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ کس سے پیدا کیا گیا ہوں؟ وہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیچے جلاؤ وہ ہمیشہ اوپر ہو جاتی ہے، ہمیشہ کہاں جاتی ہے؟ اس کا دھواں کہاں جاتا ہے؟ ہمیشہ آسمانوں کے اوپر جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ اسفل کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو اعلیٰ ہوں، میں کیسا ہوں؟ اعلیٰ ہوں، اور آدم یہ مجھ سے نیچے درجے کا ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم